ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو قوت والا اور زوراور ہے، جو تنہا تدبیر و تخلیق کا مالک ہے اور تمام عالم سے بے نیاز ہے۔ اسے فرما برداری کرنے والوں کی فرما برداری سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور نہ نافرمانی کرنے والوں کی نافرمانی سے کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ اس نے جنات اور انسان کو پیدا کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کا حکم ماننے اور اس کی نافرمانی نہ کریں۔ اس نے نافرمانوں کو اپنے سخت عذاب سے ڈرایا کہ کہیں ان پر بھی نازل نہ ہو جیسا کہ پچھلوں پر اترا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ نہیں دی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور وہ واضح حق ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے بندہ اور اس کے رسول اور دوست اور سچے امین ہیں۔ اللہ نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت اور دشمنوں کے لیے حجت بنا کر بھیجا، آپ کی نشانیوں، معجزوں اور دلیلوں سے تائید کی، آپ کے ذریعہ جہالت سے سکھایا، ضلالت سے ہدایت دی، اندھے پن سے بینائی عطا کی اور گمراہی سے راہ راست دکھلایا۔ آپ کے ذریعہ اندھی آنکھوں، بہرے کان اور بند دلوں کو کھول دیا، آپ کو ناخواندہ لوگوں کے لیے جائے امان بنایا۔ اپنی بعثت سے آپ کامل ترین اور بہترین صورت میں اپنے رب کے حکم پر قائم رہے، حکمت اور اچھی نصیحت سے اپنے رب کے راستے کی طرف بلاتے رہے اور لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئے دین کو انتہائی درجے میں واضح کرتے رہے۔ مسلمانوں، ہم متنوع عبادتوں سے اللہ حلیم و حکیم کی عبادت کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو بدنی ہیں جیسے نماز اور روزہ، اور بعض وہ ہیں جو محض مالی ہیں جیسے زکوٰۃ اور بقیہ سارے صدقے، اور ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ اسے اپنے جسم سے ادا کرتا ہے اور اس میں مال بھی خرچ کرتا ہے، اور اسے مالی اور بدنی عبادت کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے محترم گھر کے حج کی عبادت ہے جس میں مسلمان اپنا سب سے قیمتی مال خرچ کرتا ہے اور اس میں سفر کی صعوبتوں اور مشقتوں کو برداشت کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، ان بابرکت دنوں میں مشرق و مغرب سے مسلمان اللہ کے حرمت والے گھر، اللہ کے حکم کی فرما برداری اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں۔ بلا شبہ حج دین کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اس عبادت کو اس طرح ادا کرنے کے لیے مسلمان جمع ہوتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا۔ اس اجتماع سے بہت سے فوائد اور بھلائی و تقوی پر باہمی تعاون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر آنے والے مسلمان جب اللہ کے حرمت والے گھر کے پاس اللہ سے اپنی قربت محسوس کرتے ہیں تو ان کی روحیں صاف ہوتی ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، اور اس محور کے پاس اللہ کی یاد میں ان پر خشوع طاری ہوتا ہے جو ان تمام کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ وہ قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں، اس کے پاس جمع ہوتے ہیں، اپنا وہ علم پاتے ہیں جس کے تحت وہ سایہ حاصل کرتے ہیں، چلتے ہیں اور جس کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ ایمان کا علم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے سائے میں نسل، رنگ، زبان اور ملک کے فرق چھپ جاتے ہیں۔ وہ ایمان کے جھنڈے کے نیچے اتحاد کی قوت اور یکجہتی و یگانگت کا فائدہ پاتے ہیں۔ اور اس اجتماع کی طرف بلانے والا اللہ کا یہ قول ہے، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پا پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ اور اس ملاقات کا بنیادی قاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے، اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، نہ کم میں، نہ زیادہ میں، نہ قول میں، نہ عمل میں، نہ جلوس میں، اور نہ خالی خلی نعروں میں۔ نیت اور عمل کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا ہے اور اس کے سوا سب کو چھوڑ دینا ہے۔ یوں صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، صرف اسی کو پکارا جائے گا۔ تحلیل و تکبیر، تسبیح و تحمید اور تلبیہ و خضوع کے ساتھ سکون و خشوع، سکینت و وقار اور ذلت و انکسار کے ماحول میں صرف اللہ کا نام لیا جائے گا۔
میرے مسلم بھائی، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور جان رکھیے کہ اللہ آپ کو ہر وقت اور ہر حال میں شب و روز دیکھ رہا ہے۔ اپنے خالق کے ساتھ ادب کو لازم پکڑیے، ان مقدس مقامات میں ادب کو لازم پکڑیے، اللہ کی نافرمانی کر کے اس کی حرمت کو پامال نہ کیجیے۔ اپنے آگے اللہ کے لیے خالص، شفاف، نیک عمل بھیجیے جسے آپ اپنے سامنے روشنی کی مانند پائیں، اور اپنے رب سے توفیق و ہدایت طلب کیجیے کہ وہی سیدھے راستے کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو۔ سب سے بہتر توشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس میں موجود جو حکمت ہے اس سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے، آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجیے، بلا شبہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحیم و کریم ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس نے ملائے اعلیٰ یعنی معزز فرشتوں کے بیچ اپنے مکرم نبی کی تعریف کی، اور ملائے ادنا کو ان کے احترام، تعظیم اور تکریم کا حکم دیا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی اگلے پچھڑوں کا معبود ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی اور حبیب محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں، جو روشن ترین چہرہ اور خوب چمکدار پیشانی والے ہیں۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، اور تا قیامت جو ان کی پیروی کریں ان پر۔ اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے اوپر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر اس کے بدلے 10 بار درود بھیجے گا۔ اور سعد بن عبداللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سب سے افضل عبادت ہے، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں نے ایسا کیا، اور پھر اس کا مومنوں کو حکم دیا، جبکہ بقیہ ساری عبادتیں ایسی نہیں ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر۔ کیا ہی بلند مرتبہ ہے اور کیا ہی عظمت و شرف ہے، اس کی حقیقت نہیں جانی جا سکتی۔ وجود کے پہلو اسے دہراتے ہیں، اور کائنات کے گوشے سر سے سر ملاتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے بندے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و تعریف سے زمین و آسمان کی بیچ کی چیزیں روشن ہوتی ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی و موت ہر دو صورت میں اعزاز بخشا ہے، اپنے پاس ان کا مقام بیان کیا ہے، اور اس سے ان لوگوں کے اعمال کی خرابی سے آپ کو پاک کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سلسلے میں بری فکر رکھتے ہیں۔ مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اقتداء، آپ کی سنت کی پیروی، آپ کے فضائل کی اشاعت، آپ کی سیرت کا تعارف اور اسلام کے اقدار و تعلیمات کو پھیلانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی مجرمانہ کوششیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو نہ دین اسلام کو کچھ بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے، اور جو آپ کے دین و حکم کی مخالفت کرے اس کے لیے ذلت و رسوائی کو مقدر کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین سے نوازا ہے، تمام لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے، اور مذاق اڑانے والوں کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ ہی کافی ہے۔ تاریخ میں وہ آفتیں معروف ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی ہلاکت کا سبب ہوئیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر سے نوازا اور آپ کے دشمن کو ہی لاوارث اور بے نام و نشان کر دیا۔ ضروری ہے کہ مسلمانوں کی جانب سے اس مجرمانہ گستاخی کی مذمت اس طریقے کے مطابق ہو جسے اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت میں مقرر کیا ہے۔ میں دنیا کی حکومتوں اور عالمی تنظیموں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو جرم قرار دیں۔ مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنی باتوں اور اپنے کاموں کو اسلامی احکام کے مطابق انجام دو، اللہ کی توحید اور اس کی فرما برداری پر جمے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ دین کے دشمن کو تباہ کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ دین کے دشمن کو تباہ کر، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما، اے اللہ اپنے دین کتاب اور نبی کی سنت اور مومن بندوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ ہمارے ملکوں میں ہمارے ملکوں میں امن سے نواز اور ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ حق کے ساتھ ہمارے سربراہ کی تائید فرما۔ اے اللہ